آپ نے سائبر کیسز کی بات کی ہے، یہ بتائیے گا کہ بیرون ملک میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بھی پاکستان میں اگر کوئی سائبر کرائم ہو تو وہ شخص مطلوب ہو سکتا ہے، ہم اس کو لا سکتے ہیں پاکستان میں، اس کے خلاف کر سکتے ہیں کیس؟ جی بالکل لا سکتے ہیں۔ ایف آئی اے کا ڈومین جو ہے وہ اگر پاکستان میں کسی شہری کے حقوق کی تلفی ہوئی ہے، سائبر لاز کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے، تو بالکل پاسبل ہے کہ اس کو ایف آئی اے طلبی کرے، اس کو نوٹس ٹو سمن، نوٹس ٹو اپیئر دے، اور اگر وہ نہیں آتا تو دوبارہ نوٹس ٹو اپیئر دے۔ اگر وہ بیرون شہر مقیم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بیرون ملک اگر مقیم ہے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں، وہ دوسری دنیا میں نہیں چلا گیا، ہی از ان دا سیم ورلڈ، سیم یونیورس، تو اس کو جو پاکستانی جو ادارہ این سی سی چاہیے وہ بالکل اس کو سمن کر سکتا ہے، نوٹس دے سکتا ہے کہ آپ ادھر آ کے شامل تفتیش ہو۔ اور اگر وہ سمن کیسے جاری کر سکتا ہے؟ واٹس ایپ کر سکتا ہے، ای میل کر سکتا ہے؟ جی واٹس ایپ، ای میل، سب کچھ ہوتا ہے، اور بائی پوسٹ بھی جاتا ہے، میں نے بالکل دیکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اس میں فیصلہ جات موجود ہیں کہ اگر وہ خود فزیکلی نہیں بھی آ سکتا تو این سی سی آئی کو چاہیے اس کو تنگ نہ کرے، ہراساں نہ کرے، اس کو ویڈیو کے تھرو یا آن لائن بیان کے تھرو اس کو شامل تفتیش لے لیا جائے۔ این سی سی آئی کے نا دو طریقے کار ہے سمن کرنے کے۔ پہلا کہ این سی سی آئی اے میں ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب پولیس بلاتی ہے تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بلاتی ہے۔ این سی سی آئی میں ایسا نہیں ہے، پہلے کمپلین درج ہوتی ہے، پھر اس کمپلین پہ ایکشن لیا جاتا ہے، اس کمپلین کے ایکشن لینے کے تحت کسی کو بلایا جاتا ہے، اپیئر ہونے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اگر وہ اپیئر نہ ہو تو دوبارہ دوسرا نوٹس دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کارروائی ہوتی ہے کہ آیا کہ جرم ہوا یا نہیں۔ پہلی دفعہ جب بلاتے ہیں تو بٹھا لیتے ہیں پولیس والے؟ نہیں، این سی سی آئی وجہ سے نہیں کرتے۔ آپ نے باز شدر کو نہیں دیکھا؟ نہیں، بہت سارے بندے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا۔ نہیں، پہلی بار نہیں بلاتے، دوسری بار بٹھا لیتے ہیں، پہلی بار نہیں بٹھاتے، تو دوسری بار بالکل بٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس بیچارے کو بیل لینی پڑتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ نہیں، آپ اس چیز کو کیسے پروسیڈ کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک بڑا مشہور زمانہ کیس جو تھا وہ بھی سائبر کا اسی طرح کا آپ نے کیا تھا، تو کیسے آپ نے وہ اس کو ہینڈل، کیسے آپ نے اس کو سمن وغیرہ جو گئے تھے، کیسے اس کو ڈیل کیا تھا آپ نے؟ جی بالکل، وہ ایک کیس تھا، ایک لڑکی تھی ٹک ٹاکر، مناہل ملک اس کا نام تھا۔ وہ تو دبئی میں تھی غالباً۔ جی وہ پاکستان میں تھی، آئی تھی، این سی سی آئی گئی تھی ادھر، جا کے اس نے کمپلین درج کی تھی۔ کمپلین درج کروانے کے بعد اس کمپلین پہ ایکشن ہوا، اور جو شہریار خان تھا، اس کا نام شاید ایس کے تھا، سم تھنگ لائک دس تھا، ایس کے، تو جو ایس کے بندہ تھا اس کے خلاف اس نے کمپلین درج کی تھی کہ اس نے میری ویڈیوز وائرل کی ہیں، جبکہ ہمارا جو ہماری پارٹی تھی ایس کے، وہ یہ کہتا تھا کہ اس نے میری ویڈیوز وائرل کی ہیں، تو کاؤنٹر کلیمز تھے ہمارے، تو اس کے تحت ہماری کمپلین پہ بھی ایکشن لیا گیا، اس کی کمپلین پہ بھی ایکشن لیا گیا۔ ہم نے پھر اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر کے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو ایک نوٹس، پہلی ہیئرنگ جس پہ ایف آئی آر بھی ابھی درج نہیں ہوئی، بعد میں خیر ایف آئی آر درج ہو گئی، تو اس پہ ہمیں بلانا کہ ہم دبئی سے اپنی کام چھوڑ کے پاکستان آئے اور ہمیں موقع پہ اریسٹ کیا جائے، رسوائی کا باعث بنے، کیونکہ یہ کیس تو ویسے ہی پبلسٹی اور فیم کے، اگر این سی سی آئی اے کو ہم سبمٹ کریں، ایسا نہیں کہ ہم این سی سی آئی اے سے یا کسی بھی قسم کی تفتیش سے بچ رہے ہیں، ہم بس یہ کہتے ہیں کہ جتنا پاسبل ہو ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے، ہمیں آن لائن لے لیا جائے، یا ہم سے ہماری جگہ جو بھی تفتیش کرنی ہے ہماری ڈیوائسز وغیرہ اور ہماری چیزوں کے ساتھ کر لیا جائے۔ تو اعلیٰ عدلیہ نے اس کے تو پاکستان نہیں آیا تھا؟ جی اس کو آن لائن ہی بیان لے کے سارا کچھ کر لیا گیا تھا، بالکل۔ بعد میں پیچ اپ ہو گیا تھا غالباً، ان کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا، پھر کرائم بنتا نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کہا کورٹ سے باہر ہو گیا، عدالت سے باہر فیصلہ ہو گیا تھا۔ جی بالکل۔ لین جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔